قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے ایمان کے ساتھیوں، اللہ تعالی سے امید ہے کہ آپ سبھی خیر سے ہوں گے انشاءاللہ۔ کبھی مایوس مت ہونا۔ میں مانتی ہوں یہ وبا کے دن ہیں، مگر یہ دن بھی تو خدا کے دن ہے نا۔ دلوں سے مایوسیاں نکالیں، ذرا سے آگے شفا کے دن ہیں۔ گزر گئے عمر غفلتوں میں، یہی تو رب سے وفا کے دن ہیں، یہی تو رب سے محبت کے دن ہیں۔ میرے ایمان کے ساتھیوں، صحت خدا کی عظیم نعمت بھی ہے اور عظیم امانت بھی ہے۔ صحت کی قدر کریں اور اس کی حفاظت میں کبھی لاپرواہی نہ برتیں۔ ایک بار جب صحت بگڑ جاتی ہے تو پھر بڑی مشکل سے بنتی ہے۔ صحت کے تقاضوں سے غفلت برتنا اور اس کی حفاظت میں کوتاہی کرنا بے حسی بھی ہے اور خدا کی ناشکری بھی۔ انسانی زندگی کا اصل جوہر عقل و اخلاق اور ایمان و شعور ہے، اور عقل و اخلاق اور ایمان و شعور کی صحت کا دار و مدار بھی بڑی حد تک جسمانی صحت پر ہے۔ کمزور اور مریض جسم میں عقل و دماغ بھی کمزور ہوتے ہیں، اور جب زندگی امنگوں حوصلوں سے محروم ہو اور ارادے کمزور ہوں، جذبات سرد ہوں، تو ایسی بے رونق زندگی جسم کے لیے وبال بن جاتی ہے۔ زندگی میں مومن کو جو اعلیٰ کارنامے انجام دینے ہیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ جسم میں جان ہو، عقل و دماغ میں قوت ہو، ارادوں میں مضبوطی ہو اور حوصلوں میں بلندی ہو، اور زندگی امنگ اور اعلیٰ جذبات سے بھرپور ہو۔ صحت مند اور زندہ دل افراد سے ہی زندہ قومیں بنتی ہیں، اور ایسی ہی قومیں کارگاہ حیات میں اعلیٰ قربانیاں پیش کر کے اپنا مقام پیدا کرتی ہیں اور زندگی کی قدر و عظمت کو سمجھاتی ہیں۔ ہمیشہ ہمیشہ خوش خرم، حشاش بشاش رہیں، خوش اخلاقی، مسکراہٹ اور زندہ دلی سے زندگی کو آراستہ، پرکشش اور صحت مند رکھیں۔ غم، غصہ، رنج، فکر، حسد، جلن، بدخواہی، تنگ نظری، مردہ دلی اور دماغی الجھنوں سے دور رہیں۔ یہ اخلاقی بیماریاں اور ذہنی الجھنیں معدے کو بری طرح متاثر کرتی ہیں۔ معدے کا فساد صحت کا بدترین دشمن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، سیدھے سادے رہو، میانہ روی اختیار کرو اور حشاش بشاش رہا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب راستے پر چلتے تو نہایت ہی جمے ہوئے قدم رکھتے اور اس طرح قوت کے ساتھ چلتے کہ جیسے کسی نشیب میں اتر رہے ہوں۔ حضرت عبداللہ بن حارث رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ مسکرانے والا کوئی شخص نہیں دیکھا۔ سبحان اللہ۔ ترمذی کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن حارث رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مسکرانے والا کوئی شخص نہیں دیکھا۔ اپنے جسم پر برداشت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالیے، جسمانی قوتوں کو ضائع نہ کریں۔ جسمانی قوتوں کا یہ حق ہے کہ ان کی حفاظت کی جائے اور ان سے برداشت کے مطابق اعتدال کے ساتھ کام لیا جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، اتنا ہی عمل کرو جتنا کر سکنے کی تمہارے اندر طاقت ہو۔ ہمیشہ سخت کوشی، محنت، مشقت اور بہادری کی زندگی گزاریں۔ ہر طرح کی سختیاں جھیلنے اور سخت سے سخت حالات کا مقابلہ کرنے کی عادت ڈالیں۔ سخت جان بن کر سادہ اور مجاہدانہ زندگی گزارنے کا اہتمام کریں۔ آرام طلب، نزاکت پسند، کاہل، عیش کوش پسند، پست ہمت اور دنیا پرست نہ بنے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا گورنر بنا کر بھیجنے لگے تو ہدایت فرمائی کہ اے معاذ، اپنے کو عیش کوشی سے بچائے رکھنا، اس لیے کہ خدا کے بندے عیش کوش نہیں ہوتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، میری امت پر وہ وقت آنے والا ہے جب دوسری قومیں اس پر اس طرح ٹوٹ پڑیں گی جس طرح کھانے والے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ تو کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا اس زمانے میں ہماری تعداد اتنی کم ہو جائے گی کہ ہمیں نگل لینے کے لیے قومیں متحد ہو کر ہم پر ٹوٹ پڑیں گی؟ ارشاد فرمایا، نہیں، اس وقت تمہاری تعداد کم نہیں ہوگی بلکہ تم بہت بڑی تعداد میں ہوگے، البتہ تم سیلاب میں بہنے والے تنکوں کی طرح بے وزن ہو جاؤ گے۔
تمہارے دشمنوں کے دل سے تمہارا رعب نکل جائے گا اور تمہارے دلوں میں پست ہمت ہی گھر کر لے گی۔ اس پر ایک آدمی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ پست ہمتی کس وجہ سے آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس وجہ سے کہ تم دنیا سے محبت اور موت سے نفرت کرنے لگو گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سونے میں اعتدال کا خیال رکھیں، نہ اتنا کم سوئیں کہ جسم کو پوری طرح آرام و سکون نہ مل سکے اور اعضاء میں تھکان اور شکستگی رہے، اور نہ اتنا زیادہ سوئیے کہ سستی اور کاہلی پیدا ہو جائے۔ رات کو جلد سونے اور صبح کو جلد اٹھنے کی عادت ڈالیں۔ صبح اٹھ کر خدا کی بندگی بجا لائیں اور چمنیا میدان میں ٹہلنے اور تفریح کرنے کے لیے نکل جائیں۔ صبح کی تازہ ہوا صحت پر بہت اچھا اثر ڈالتی ہے۔ روزانہ اپنی جسمانی قوت کے لحاظ سے مناسب اور ہلکی پھلکی ورزش کا بھی اہتمام کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باغ کی تفریح کو پسند فرماتے تھے اور کبھی کبھی خود بھی باغوں میں تشریف لے جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عشاء کے بعد جاگنے اور گفتگو کرنے کی ممانعت فرمائی اور فرمایا کہ عشاء کے بعد وہی شخص جاگ سکتا ہے جس کو کوئی دینی گفتگو کرنا ہو یا پھر گھر والوں سے کوئی ضروری بات چیت کرنی ہو۔ صحت کا دارومدار معدے کی صحت مندی پر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحت کا دارومدار معدے کی صحت مندی پر ہے اور زیادہ کھانے سے معدہ خراب ہو جاتا ہے۔ ہمیشہ سادہ کھانا کھائیں، بغیر چھنے ہوئے آٹے کی روٹی کھائیں، زیادہ گرم کھانا کھانے سے بھی پرہیز کریں۔ ایسی غذاؤں کا اہتمام کریں جو ہضم اور سادہ ہوں اور جن سے جسم کو صحت اور توانائی ملے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بغیر چھنے ہوئے آٹے کی روٹی پسند فرماتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گوشت پسند فرماتے، خاص طور پر دست، گردن اور پیٹ کا گوشت رغبت سے کھاتے، بڑے شوق سے کھاتے۔ کھانا نہایت اطمینان و سکون کے ساتھ خوب چبا چبا کر کھائیں۔ غم، غصہ، رنج اور گھبراہٹ میں جو کھانا نگلا جاتا ہے وہ معدے پر بہت ہی برا اثر ڈالتا ہے اور اس سے جسم کو خاطر خواہ قوت نہیں مل پاتی۔ دسترخوان پر نہ تو بالکل خاموش رہیں اور نہ ہی حد سے بڑی ہوئی باتیں کریں۔ کھانے کے دوران خے لگانا بعض اوقات جان کے لیے خطرے کا باعث بن سکتا ہے، خطرے کی وجہ بن سکتا ہے۔ دسترخوان پر اعتدال کے ساتھ ہنستے بولتے رہیے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے کھانا کھائیں۔ ام منظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے یہاں تشریف لائے، ہمارے یہاں کھجور کے خوشے لٹک رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے تناول فرمانے لگے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی تھے، وہ بھی نوش فرمانے لگے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روک دیا، کہا کہ تم ابھی بیماری سے اٹھے ہو، اے علی تم ابھی بیماری سے اٹھے ہو، تم مت کھاؤ۔ چنانچہ علی رک گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے رہے۔ ام منظر کہتی ہیں کہ پھر میں نے تھوڑے سے جو اور چقندر لے کر پکائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی سے فرمایا، اے علی یہ کھاؤ، یہ تمہارے لیے مناسب غذا ہے۔ دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد تھوڑی دیر خیلولہ بھی کریں اور رات کا کھانا کھانے کے بعد تھوڑی دیر چہل قدمی بھی کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، لوگوں آنکھوں میں سرما لگایا کرو، سرما آنکھ کے میل کو دور کرتا ہے اور بالوں کو اگاتا ہے۔ آنکھوں کا بھی پورا اہتمام کریں۔ دانتوں کی صفائی اور حفاظت کا بھی اہتمام کریں۔ دانتوں کے صاف رکھنے سے خوشی حاصل ہوتی ہے، فرحت حاصل ہوتی ہے اور ہاضمے پر اچھا اثر پڑتا ہے۔ دانت مضبوط بھی رہتے ہیں۔ مسواک کی عادت ڈالیں، منجن وغیرہ کا بھی استعمال کریں۔ دانت گندے رہنے سے طرح طرح کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا، آپ کی عادت تھی کہ جب نیند سے بیدار ہوتے تو مسواک سے اپنا منہ صاف فرماتے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسواک منہ کو صاف کرنے والی اور خدا کو راضی کرنے والی ہے۔ اگر میں اپنی امت کے لیے اسے تکلیف نہ سمجھتا، شاق نہ سمجھتا تو میں ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ پاکی، طہارت اور نظافت کا پورا اہتمام کریں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں ان لوگوں کو اپنا محبوب بناتا ہوں جو بہت زیادہ پاک و صاف رہتے ہیں۔
اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، صفائی اور پاکیزگی آدھا ایمان ہے، آدھا ایمان ہے۔ میرے ایمان کے ساتھیوں، یہ ہم تمام کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے صحت کا پورا خیال رکھیں۔ کورونا کی سرگوشی۔ کورونا نے کہا چپکے سے، ایک بات بتانے آیا ہوں، میں کیڑا ہوں، ایک چھوٹا سا پیغام بڑا سا لایا ہوں، اور خود سے میں تو آیا نہیں، تمثیل ہی بن کر آیا ہوں۔ انسان تھا غفلت میں سویا ہوا، بس اس کو جگانے آیا ہوں۔ خالق سے منہ جو موڑا تھا، اب رستہ دکھانے آیا ہوں۔ تم اپنی حد سے نہ نکلو، سب کو سمجھانے آیا ہوں۔ جو اکڑ کے ہر دم چلتے تھے، گردن کو جھکانے آیا ہوں۔ اوقات تمہاری کتنی ہے، آئینہ دکھلانے آیا ہوں۔ اللہ کی پکڑ اچانک ہے، احساس دلانے آیا ہوں۔ ظالم کی پکڑ بھی ہونی ہے، یہ اس کو بتانے آیا ہوں۔ مظلوم کبھی بھی اکیلا نہیں، اسے حوصلہ دینے آیا ہوں۔ جو روتے رہے اس دنیا میں، ڈھارس بندھانے آیا ہوں۔ جو ہنستے رہے دن رات یہاں، میں ان کو رلانے آیا ہوں۔ اللہ کی طاقت کتنی ہے، یہ اندازہ کرانے آیا ہوں۔ قیامت کا دن کیسا ہوگا، جھلکی دکھلانے آیا ہوں۔ سب کاٹ پڑا رہ جائے گا، پھر یاد کرانے آیا ہوں۔ وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، یہ سبق پڑھانے آیا ہوں۔ وہی حاکم اعلیٰ ہے سب کا، یہ پاور کرانے آیا ہوں۔ اب تم جانو اور رب جانے، میں ڈھلتا ہوا ایک سایہ ہوں۔ اللہ اکبر۔ میرے ایمان کے ساتھیوں، ہمیشہ دعائیں مانگتے رہیں، اور جب کبھی بھی دعائیں قبول نہ ہو رہی ہو نا، تو یہ دیکھیں کہ کہیں آپ دعائیں مانگنے کی جگہ دعائیں پڑھ تو نہیں رہے، کیونکہ دل سے نکلی ہوئی ہر بات اثر رکھتی ہے، اور اللہ تعالیٰ واحد غفور الرحیم ہے، جو اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے بڑھ کر اپنے بندوں سے محبت رکھنے والا ہے۔ خلوص عقیدت اور یقین کے ساتھ مانگی ہوئی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی۔ دعاؤں کی قبولیت میں دعاؤں کی شدت اثر رکھتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دل سے دعا مانگے، اور یہ یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کی دعائیں کبھی رد نہیں ہو سکتی، اور کبھی رد نہیں ہوں گی انشاءاللہ۔ اور اپنی خاص دعاؤں میں اس ناچیز کو بھی یاد کر لیا کریں۔ جزاکم اللہ و احسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔